السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النور مدنی سورہ ہے، سورہ عشر کے بعد نازل ہوئی اور ترتیب تلاوت میں 24 نمبر اور ترتیب نزول میں 102 نمبر ہے اس کا۔ سورہ نور کا مقصد نزول اسلام کے نظام عفت اور سطر کے احکام کا بیان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو خط لکھا تھا جس میں یہ فرمان تھا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عورتوں کو نمائش کا ذریعہ نہ بناؤ، انہیں سورہ نور سکھاؤ، ساتھ اون کا تنا سکھاؤ۔ سورہ نور غزوہ بنی المطلق کے بعد نازل ہوئی جس میں واقعہ افق پیش آیا تھا۔ سورہ احزاب اس سے پہلے نازل ہوئی تھی جس میں حجاب کے کچھ احکام نازل ہوئے تھے۔ سورہ نور میں مزید تفصیل کے ساتھ وہی احکام آئے ہیں۔ سورہ نور کی حیثیت سورۃ المومنون کے تکملہ اور تتمہ کی ہے، یعنی کہ اس کو یہ مکمل کرتی ہے اور کمپلیٹ کرتی ہے۔ وہاں انفرادی زندگی میں ایمان کے تقاضوں کا بیان تھا، یہاں اجتماعی زندگی میں ایمان کے تقاضوں کا بیان ہے۔ غزوہ احزاب کی شکست کے بعد مشرکین بالکل مایوس ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد مشرکین تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے بلکہ تم ان سے جنگ کرو گے۔ میدان جنگ میں شکست اور مایوسی کے بعد انہوں نے الزام اور بہتان تراشی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کمینہ خصلت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ دوسرے کی خوبیاں اور کمزوریاں صریح طور پر دیکھ لیتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے دوسروں کے اندر بھی اپنے ہی جیسی برائیاں پیدا کر دیں، اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ان کے اوپر خود گندگی اچھالیں تاکہ دنیا کو ان کی خوبیاں بے داغ نظر نہ آئیں۔ یہی ذہنیت تھی جس نے اس مرحلے پر دشمنان اسلام کو سرگرمیوں کا رخ جنگی کارروائیوں سے ہٹا کر رذیلانہ حملوں اور داخلی فتنہ انگیزیوں کی طرف پھیر دیا۔ اور چونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی بنسبت خود مسلمانوں کے اندر کے منافقین زیادہ اچھی طرح انجام دے سکتے تھے، اس لیے اس مقصد کے لیے انہوں نے مدینہ کے اندر کے منافقوں کو فتنہ اٹھانے کی ڈیوٹی حوالے کی۔ یہ بہت ہی پرانا اور کارگر نسخہ رہا ہے کہ جس تحریک کو ناکام بنانا ہو اس کی قیادت کو کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کیا جائے، جس کے بعد تحریک خود بخود دم توڑ دیتی ہے۔ مدینہ منورہ کی اسلامی تحریک کی قیادت چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اس لیے منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے ان کے خلاف الزامات لگانے اور انہیں بدنام کرنے کی بھرپور مہم شروع کر دی۔ پہلا حملہ حضرت زینب بنت جاش
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں اور زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے موقع پر ہوا کہ آپ نے متنبع یعنی کہ اپنے متبنہ یعنی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ حالانکہ زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید سے کرایا تھا اور حضرت زینب راضی بھی نہیں تھیں۔ پھر دوسرا حملہ غزوہ بنی المطلق کے موقع پر ہوا، جو بہت سخت حملہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور ایک خزرجی لڑکے سنان کی لڑائی اور عبداللہ بن ابی کا فتنہ کہ جب ہم مدینہ پہنچ جائیں گے تو ہمارے عزت مند لوگ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ حضرت عمر کی ابن ابی کے قتل کی تجویز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن لمبا سفر، اسید بن عفیر کا سوال اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اور اسید بن عفیر کی وضاحت، یہ واقعات ہوئے اسی سفر میں ابن ابی نے ایک اور خطرناک فتنہ اٹھا دیا جو واقعہ افق کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے حملے کے موقع پر سورہ احزاب کی آخری 6 رکوع نازل ہوئے، جبکہ دوسرے حملوں کے موقع پر سورہ نور اتری، جس میں یہ تعلیمات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی کہ زنا کو فوجداری اور قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا گیا۔ بدکار مرد عورت سے مقاطعہ کا حکم ہوا۔ حد قذف 80 کوڑے مقرر کیے گئے کہ اگر کوئی جھوٹی تہمت لگاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ شوہر کا اپنی بیوی پر الزام لگانے کی صورت میں لعان کا قانون نازل کیا گیا۔ پھر ہر قسم کی تہمتیں قبول کرنے سے مومنوں کو روکا گیا۔ بےہودہ اور بری افواہیں پھیلانے والے سزا کے مستحق قرار پائے۔ پھر اس نے ظن رکھنے کی تلقین ہوئی۔ گھروں میں بغیر اجازت داخل ہونے سے منع کر دیا گیا۔ غض بصر کا حکم ہوا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کی جائے، اور پھر عورتوں کو گھروں کے اندر سر اور سینہ چھپانے کا حکم دیا گیا۔ گھریں کے اندر بھی اپنا سر چھپائیں اور سینہ کو چھپائیں۔ عورتیں غیر محرم کے سامنے بن سنور کر نہ آئیں، اس کا حکم ہوا۔ پھر عورتیں باہر نکلیں تو حجاب میں نکلیں، یہ احکام آئے۔ بغیر نکاح بیٹھے رہنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا کہ کوئی عورت مرد بغیر نکاح کے نہ رہیں۔ لونڈیوں کے لیے خصوصی احکام جاری کیے گئے۔ پھر بوڑھی عورتوں کو بغیر اوڑھنی کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اندھے، لنگڑے اور بیمار کو یہ رعایت کہ بغیر اجازت کسی سے کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ بے تکلف دوست ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت کھا سکتے ہیں۔ اور پھر منافقین کی کھلی علامات بیان کر دی گئیں۔ اہل ایمان کی نشانیاں بتائی گئیں۔ پھر جماعتی نظم کے لیے واضح ہدایات دی گئیں۔ تو یہ چند چیزیں انشاءاللہ سورہ نور میں ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا سورہ نور کا، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔